تبریز کے بازار کی گہما گہمی اپنے عروج پر تھی۔ قالین فروشوں کی آوازیں، مسالوں کی مہک اور سونے چاندی کے زیورات کی جھلکیاں ہر طرف بکھری ہوئی تھیں۔ اس ہجوم کے درمیان ایک درویش پرانے لباس میں ایک چھوٹے سے چبوترے پر بیٹھا نظر آتا۔ اس کے سامنے ایک پرانی کتاب رکھی تھی اور لوگ دور سے اس کی باتیں سننے آتے۔ وہ نہایت سکون اور وقار سے بولتا، گویا ہر لفظ اپنی جگہ ایک خزانہ ہو۔ آج اس کے گرد جمع ہونے والوں میں ایک نوجوان فرید بھی تھا جو ہمیشہ دولت اور شہرت کے خواب دیکھتا تھا۔ وہ اپنے والد کے کاروبار میں مدد کرتا تھا، لیکن اس کی نظریں ہمیشہ زیادہ کی خواہش میں بھٹکتی رہتی تھیں۔ درویش کی باتوں نے آج اس کے دل میں عجیب سی کھلبلی پیدا کی۔ درویش نے اپنی بات ختم کرتے ہوئے کہا، جو علم انسان کو دوسروں کی خدمت کی طرف نہ لے جائے وہ علم نہیں بلکہ بوجھ ہے۔ فرید کے دل میں یہ بات تیر کی طرح لگی، لیکن وہ اپنی ضدی طبیعت کے سبب یہ سوچتا رہا کہ درویش بھی صرف باتیں کرتا ہے، اس کے پاس کوئی عملی راستہ نہیں۔ فرید نے درویش سے قریب ہو کر کہا، اگر آپ واقعی علم والے ہیں تو میرے سوال کا جواب دیں، دولت کے بغیر خوشی کیسے ممکن ہے؟ درویش نے مسکراتے ہوئے کہا، کل صبح سورج نکلنے سے پہلے یہاں آنا، تمہیں جواب ملے گا۔ فرید کا تجسس بڑھ چکا تھا۔ اس نے رات بھر سوئے بغیر سوچا کہ درویش کیا جواب دے گا۔ کیا یہ علم کا خزانہ ہے، صرف کہانیوں کا جال؟ اگلی صبح وہ اس مقام پر پہنچا جہاں درویش پہلے سے موجود تھا، لیکن درویش کے پاس ایک اور حیرت اس کا انتظار کر رہی تھی۔ صبح کا اجالا دھیرے دھیرے تبریز کے گلی کوچوں پر چھا رہا تھا۔ فرید مقررہ وقت پر درویش کے پاس پہنچ گیا۔ چبوترے پر بیٹھے درویش کے چہرے پر سکون اور دانائی کا نور تھا۔ اس کے ہاتھ میں وہی پرانی کتاب تھی جس کے اوراق وقت کی دھول سے پیلے پڑ چکے تھے۔ قریب آنے سے پہلے فرید نے درویش کے پاس ایک عجیب منظر دیکھا۔ ایک بوڑھی عورت درویش کے پاس آئی اور اپنا مسئلہ بیان کیا۔ میرے بیٹے نے اپنی ساری دولت جوئے میں ہار دی ہے، اب وہ بیمار ہے اور ہمارے پاس علاج کے لیے کچھ نہیں۔ درویش نے کتاب کو بند کیا، بوڑھی عورت کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا سکہ نکال کر اسے دے دیا۔ فرید نے حیرانی سے یہ سب دیکھا۔ جب بوڑھی عورت چلی گئی، فرید درویش کے پاس آیا اور بولا، یہی ہے تمہارا علم؟ ایک سکہ دینے سے تم نے اس کا مسئلہ حل کر دیا۔ درویش نے نرمی سے جواب دیا، مسئلہ حل کرنا میرا کام نہیں، کسی کے دل میں امید جگانا میرا کام ہے۔ امید کے ساتھ وہ عورت وہ کچھ کر سکتی ہے جو اس کے پاس پہلے ممکن نہ تھا۔ فرید کو یہ جواب مطمئن نہ کر سکا۔ اس نے درویش سے کہا، میں یہاں دولت کے بغیر خوشی کا راز جاننے آیا ہوں۔ آپ کی باتوں سے کوئی خاص علم ظاہر نہیں ہوتا۔ درویش نے ہنس کر کہا، تم سچائی جاننا چاہتے ہو تو تمہیں میرے ساتھ ایک سفر پر آنا ہوگا۔ یہ سفر تمہیں خود اپنا جواب دے گا۔ فرید نے سفر کی پیشکش قبول کر لی، لیکن اس کے دل میں شک اور تجسس دونوں موجود تھے۔ درویش نے اس سفر کے لیے ایک عجیب شرط رکھی، تمہیں راستے میں جو بھی شخص ملے اس کی مدد کرنے کے لیے تیار رہنا ہوگا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ فرید نے ہچکچاتے ہوئے ہاں کر دی، لیکن سوچا کہ یہ سب محض ایک فضول سی آزمائش ہوگی۔ ان دونوں نے سفر کا آغاز کیا۔ گاؤں کے باہر ایک تنگ راستے پر انہیں ایک زخمی کسان ملا۔ کسان نے پانی مانگا، لیکن فرید نے کہا، ہمارے پاس محدود پانی ہے، ہم کیسے یہ دے سکتے ہیں؟ درویش نے اپنی بوتل کسان کو دے دی اور مسکرا کر بولا، پانی کا بہاؤ ہمیشہ واپس آتا ہے، شرط یہ ہے کہ تم اسے بہنے دو۔ فرید خاموش رہا، لیکن اس کا دل درویش کے فیصلے پر شک میں مبتلا تھا۔ آگے بڑھتے ہوئے انہیں ایک اور شخص ملا جو اپنی بیل گاڑی کے ساتھ پھنس گیا تھا۔ فرید نے اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کی، لیکن درویش نے اسے کہا، جب تک تم دوسروں کا بوجھ نہیں اٹھاؤ گے تم اپنی روح کا بوجھ کم نہیں کر سکتے۔ فرید نے ناپسندیدگی سے بیل گاڑی کو دھکا دیا اور کافی مشقت کے بعد گاڑی کو راستے پر لے آیا۔ وہ غصے میں درویش کی طرف مڑا اور بولا، یہ کیسا علم ہے؟
میں نے یہاں کچھ نہیں سیکھا سوائے مشقت کے۔ درویش نے سکون سے جواب دیا، تم نے صبر، ہمدردی اور قربانی کا پہلا سبق سیکھا ہے، لیکن یہ صرف ابتدا ہے۔ فرید تھکا ہوا اور الجھا ہوا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس سفر کو ختم کرے گا اور درویش کے علم کو بے نقاب کر دے گا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ سفر اس کی زندگی بدلنے والا ہے۔ دن کی روشنی ماند پڑتے ہی سورج پہاڑوں کے پیچھے چھپنے لگا اور تبریز کے راستوں پر ایک گہرا سکوت چھا گیا۔ فرید اور درویش ابھی بھی سفر میں تھے اور فرید کے دل میں بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس تمام مشقت کا مقصد کیا ہے۔ درویش کے فیصلے اس کے لیے بے معنی لگ رہے تھے۔ راستے میں ایک جنگل آیا جہاں اندھیرا کچھ زیادہ ہی گہرا تھا۔ درویش نے کہا، ہم رات یہیں گزاریں گے؟ فرید نے حیرت سے پوچھا، یہاں اس سنسان جنگل میں؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ یہ جگہ محفوظ ہے؟ درویش نے مسکرا کر جواب دیا، محفوظ جگہ وہ ہے جہاں تمہارے دل میں سکون ہو۔ فرید کے پاس کوئی اور چارہ نہ تھا اور دونوں نے جنگل میں ایک جگہ چادر بچھا کر آرام کیا، لیکن نیند آنے سے پہلے ہی ایک غریب لکڑہارا ان کے پاس آیا۔ وہ پریشان حال نظر آ رہا تھا اور اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ لکڑہارے نے ان سے کہا، میں اپنے بچوں کے لیے کچھ کھانے کو لایا تھا، لیکن میرا سامان راستے میں گر گیا ہے۔ کیا تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ فرید نے فوراً انکار کر دیا، ہم خود مسافر ہیں اور ہمارے پاس بھی محدود کھانا ہے، ہم یہ کیسے دے سکتے ہیں؟ درویش نے اپنی گٹھری سے روٹی نکالی اور لکڑہارے کو دے دی۔ فرید غصے سے بولا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ہم پورا دن سفر میں رہے ہیں اور تم نے ہمارا آخری کھانا بھی دے دیا۔ درویش نے سکون سے جواب دیا، اگر تمہارا دل تنگ ہوگا تو دنیا کی کوئی بھی چیز تمہیں خوشی نہیں دے سکتی۔ لکڑہارا دعائیں دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا اور فرید بے بسی کے عالم میں درویش کی طرف دیکھتا رہا۔ رات کے خاموش لمحات میں فرید سوچ میں پڑ گیا۔ وہ سوال کرتا رہا کہ یہ سب کیا معنی رکھتا ہے، لیکن اس کے دل کو کوئی جواب نہ ملا۔ اگلے دن صبح سویرے سفر دوبارہ شروع ہوا۔ راستے میں وہ ایک ایسی بستی پہنچے جو تباہ حال لگ رہی تھی۔ لوگوں کے چہرے دکھ اور مایوسی سے بھرے ہوئے تھے۔ ایک بزرگ ان کے قریب آیا اور کہا، ہمارے گاؤں میں پانی کا مسئلہ ہے، کنواں سوکھ چکا ہے اور ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں۔ فرید نے کہا، ہم مسافر ہیں، ہم تمہاری مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ درویش نے گاؤں والوں کو تسلی دی اور کہا، پانی کا مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن پہلے تمہیں متحد ہونا ہوگا۔ ہر شخص کو ایک چھوٹا سا حصہ دینا ہوگا۔ درویش نے فرید کو حکم دیا کہ گاؤں کے ہر گھر جا کر ان سے مدد کے لیے پانی لانے کا کہے۔ فرید غصے میں آ گیا، یہ میرا کام نہیں ہے، میں یہاں علم حاصل کرنے آیا ہوں، تمہاری مزدوری کرنے نہیں۔ درویش نے نرمی سے کہا، علم تمہیں دوسروں کی خدمت سے ملے گا، نہ کہ خود غرضی سے۔ فرید نے دل پر جبر کر کے کام شروع کیا۔ وہ گاؤں کے ہر گھر گیا اور ہر ایک سے پانی کے برتن اکٹھے کیے۔ لوگوں نے شکایت کی، لیکن جب انہوں نے درویش کی باتیں سنیں تو آہستہ آہستہ تعاون کرنے لگے۔ کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد گاؤں کے کنویں کو دوبارہ پانی سے بھر دیا گیا۔ جب کام مکمل ہوا تو گاؤں والے درویش کے گرد جمع ہو گئے اور دعائیں دینے لگے۔ فرید نے حیرت سے دیکھا کہ گاؤں والوں کے چہرے اب خوشی سے چمک رہے تھے۔ درویش نے فرید کی طرف دیکھ کر کہا، تم نے آج دوسروں کی مدد کر کے ایک چھوٹا سا سبق سیکھا ہے، لیکن اصل علم ابھی دور ہے۔ فرید نے جھنجھلا کر کہا، یہ سب فضول ہے، میں یہاں اپنے فائدے کے لیے آیا ہوں، نہ کہ دوسروں کے لیے۔ درویش نے مسکرا کر کہا، تمہارا فائدہ بھی تبھی ہوگا جب تم دوسروں کو فائدہ پہنچاؤ گے۔ یہ الفاظ فرید کے دل میں اتر تو گئے، لیکن وہ انہیں سمجھنے کے لیے تیار نہ تھا۔ اس کا سفر جاری رہا اور راستے میں مزید حیرت انگیز آزمائشیں اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ اگلے دن کا سورج پہاڑوں کے پیچھے سے نکلتے ہی ان دونوں کا سفر پھر سے شروع ہوا۔
راستہ اس بار زیادہ دشوار تھا۔ پتھریلے پہاڑ، تنگ گزرگاہیں اور ہر طرف خاموشی۔ فرید کے اندر بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اب بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ درویش اسے کیوں ان مشکل راستوں پر لے جا رہا ہے۔ دوپہر کے وقت وہ ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں ایک امیر سوداگر کا قافلہ ٹھہرا ہوا تھا۔ اونٹوں پر قیمتی سامان لدا ہوا تھا اور خادمین ادھر الفادیر مصروف نظر آ رہے تھے۔ سوداگر نے درویش کو دیکھا اور آگے بڑھ کر کہا، شیخ، ہمیں پانی کا مسئلہ درپیش ہے۔ ہمارے پاس پانی ختم ہو چکا ہے اور یہ صحرا عبور کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ فرید نے دل میں سوچا، یہ امیر لوگ ہمیشہ دوسروں سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ اپنی دولت سے سب کچھ خرید سکتے ہیں، پھر بھی ان کی لالچ ختم نہیں ہوتی۔ لیکن درویش نے سوداگر کی بات غور سے سنی اور کہا، پانی تو ہم بھی محدود مقدار میں رکھتے ہیں، لیکن ضرورت مند کو دینا ہمارا فرض ہے۔ یہ سن کر فرید سخت ناراض ہوا۔ شیخ، کیا آپ واقعی ان امیروں کی مدد کریں گے؟ یہ اپنی دولت کے بل بوتے پر کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں اور آپ ان پر اپنا قیمتی پانی ضائع کر رہے ہیں۔ درویش نے مسکرا کر کہا، دولت کے باوجود یہ بھی انسان ہے۔ ان کی مدد کرنا ہمارے اخلاقی فرض میں شامل ہے۔ درویش نے اپنی پانی کی مشکیزہ نکالی اور سوداگر کو پیش کی۔ سوداگر نے شکریہ ادا کرتے ہوئے پانی لے لیا۔ اس کے خادمین نے پانی جانوروں اور لوگوں میں بانٹنا شروع کر دیا، لیکن فرید کا غصہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ کچھ دیر بعد قافلہ روانہ ہو گیا اور فرید نے درویش سے کہا، یہ بے وقوفی ہے۔ ہم خود مسافر ہیں اور اپنا قیمتی پانی ان پر لٹا دیا۔ یہ لوگ کبھی ہماری مدد نہیں کریں گے۔ درویش نے کہا، مدد کرنے کے لیے بدلے کی امید رکھنا ضروری نہیں۔ اچھائی کا صلہ اللہ دیتا ہے، انسان نہیں۔ شام کے وقت جب وہ دونوں ایک سنسان جگہ پر پہنچے تو اچانک ایک گروہ ان کے سامنے آ گیا۔ یہ ڈاکو تھے جو ان کے مال و متاع لوٹنے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ فرید کا دل کانپنے لگا۔ اس نے سوچا، یہی ہماری مدد کرنے کا نتیجہ ہے۔ لیکن درویش نے نہایت سکون سے ان ڈاکوؤں سے بات کی۔ ہم مسافر ہیں اور ہمارے پاس کچھ قیمتی سامان نہیں۔ اگر تم چاہو تو ہم اپنا کھانا اور پانی تمہارے ساتھ بانٹ سکتے ہیں، لیکن ہم پر رحم کرو۔ ڈاکوؤں کا سردار حیرت سے درویش کو دیکھنے لگا۔ تمہارے الفاظ میں عاجزی اور سچائی ہے شیخ، تم جیسے لوگ کم دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ڈاکوؤں نے ان دونوں کو چھوڑ دیا اور اپنا راستہ لیا۔ فرید حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، شیخ، اب کی عاجزی نے ہماری جان بچا لی۔ درویش نے جواب دیا، عاجزی اور سچائی ہمیشہ طاقتور ہتھیار ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھو، اچھائی کرنا آسان نہیں۔ اس کے راستے میں آزمائشیں آتی ہیں اور ہر آزمائش تمہیں مضبوط بناتی ہے۔ فرید کی سمجھ میں کچھ بات آنے لگی تھی، لیکن وہ اب بھی اندرونی طور پر بے سکون تھا۔ اس نے درویش سے پوچھا، شیخ، آپ ان آزمائشوں کا سامنا کیوں کرتے ہیں؟ آپ کی زندگی تو سکون سے گزر سکتی تھی، پھر یہ مشکل راستہ کیوں چنا؟ درویش نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، جو لوگ علم اور سکون کی تلاش میں نکلتے ہیں، انہیں آسانی نہیں بلکہ مقصد کی تلاش ہوتی ہے، اور مقصد پانے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ یہ الفاظ فرید کے دل میں گہرائی سے اترے، لیکن اس کے سوالات ابھی ختم نہیں ہوئے تھے۔ راستہ مزید سخت ہونے والا تھا اور فرید کو اپنے سوالوں کے جواب درویش کے عمل میں ملنے والے تھے۔ رات کا اندھیرا چھانے لگا تھا اور درویش اور فرید ایک ویران جگہ پر پہنچے جہاں صرف کچھ پرانے درخت اور ایک خشک کنواں تھا۔ درویش نے سکون سے اپنا سامان رکھا اور فرید کو بھی آرام کرنے کا کہا۔ فرید، جو دن بھر کے سفر سے تھکن کا شکار تھا، نیند کے انتظار میں زمین پر بیٹھ گیا، لیکن اندرونی بے چینی نے اسے سکون نہیں لینے دیا۔ فرید نے درویش سے کہا، شیخ، ہم اتنے دنوں سے سفر کر رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے مجھے نہ تو کوئی راز بتایا اور نہ ہی میرے سوالات کا جواب دیا۔ کیا یہ سب وقت کا ضیاع نہیں؟ درویش نے مسکرا کر کہا، ہر سوال کا جواب وقت پر ملتا ہے،
فرید ابھی وقت نہیں آیا لیکن قریب ہے۔ فرید چپ ہو گیا اور آنکھیں بند کر لی، لیکن نیند کی دیوی پھر بھی اس سے کوسوں دور تھی۔ کچھ دیر بعد اسے محسوس ہوا کہ درویش زمین پر بیٹھ کر کچھ ذکر کر رہے ہیں۔ ان کے الفاظ دل کو سکون دینے والے تھے اور فرید نے بے ساختہ ان کو سننا شروع کر دیا۔ اچانک ایک شور سنائی دیا۔ وہ دونوں چونک گئے۔ قریب ہی ایک گروہ آیا جن کے لباس میلے کچیلے تھے اور ان کے چہروں پر تھکن اور خوف واضح تھا۔ یہ لوگ ایک خاندان تھے جن میں بوڑھے والدین، ایک عورت اور 2 چھوٹے بچے شامل تھے۔ ان کے چہروں پر بھوک اور پریشانی کی جھلک تھی۔ بوڑھے شخص نے آگے بڑھ کر درویش سے کہا، شیخ، ہم کئی دنوں سے بھٹک رہے ہیں۔ ہمارا گھر تباہ ہو چکا ہے اور ہمارے پاس نہ کھانے کو کچھ ہے نہ پینے کو۔ کیا آپ کے پاس ہمارے لیے کچھ ہے؟ فرید نے حیرانی سے درویش کی طرف دیکھا۔ ان کے پاس جو کچھ تھا وہ بھی بہت کم تھا۔ اگر یہ لوگوں کو دے دیا جاتا تو ان کا اپنا گزارا مشکل ہو جاتا۔ فرید نے فوراً کہا، شیخ، ہم خود مسافر ہیں، ہمارے پاس بھی بہت کم سامان ہے، ہمیں سوچ سمجھ کر خرچ کرنا ہوگا۔ درویش نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اپنے سامان سے کھانے کے 2 تھیلے اور پانی کی مشکیزہ نکال کر ان لوگوں کو دے دی۔ بوڑھے شخص کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ آپ کو جزا دے شیخ، آپ کی مدد ہمارے لیے زندگی کا سہارا ہے۔ وہ لوگ شکریہ ادا کرتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ فرید نے غصے سے کہا، یہ کیا کیا اپنے؟ ہم خود مشکلات میں ہیں اور اپنی ضرورت کا سامان بھی ان لوگوں کو دے دیا، یہ ناانصافی ہے۔ درویش نے سکون سے جواب دیا، فرید، اگر ہم ضرورت مندوں کی مدد نہ کریں تو ہمارے سفر کا مقصد کیا ہے؟ جو لوگ دوسروں کی بھوک اور پیاس کا احساس نہیں کرتے وہ اپنی روح کے سکون تک کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ فرید نے بے بسی سے کہا، لیکن اپنے سب کچھ دے دیا، اب ہمارے لیے کیا بچا؟ درویش نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ ہم نے جو دیا وہ ہمارے لیے ایک آزمائش تھی اور اس کا بدلہ ہمیں اسی دنیا میں یا آخرت میں ضرور ملے گا۔ رات گزرتی گئی اور فرید کے دل میں عجیب سی کیفیت پیدا ہونے لگی۔ وہ سوچنے لگا کہ کیا درویش واقعی ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ کیا اپنی ضروریات قربان کر دینا واقعی سکون کا راستہ ہو سکتا ہے؟ صبح کے وقت جب وہ دونوں آگے کے سفر پر نکلے تو ان کی ملاقات ایک قافلے سے ہوئی جو سامان سے بھرا ہوا تھا۔ قافلے کے سردار نے درویش کو پہچان کر خوشی سے کہا، شیخ، آپ یہاں؟ آپ کے پاس جو سامان کم ہے، برائے مہربانی ہماری طرف سے کچھ قبول کرے۔ یہ دیکھ کر فرید حیران رہ گیا۔ اس نے درویش سے کہا، شیخ، آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ مدد کا بدلہ اللہ دیتا ہے، لیکن یہ تو حیران کن ہے کہ ہمیں فوراً اتنا کچھ مل گیا۔ درویش نے مسکرا کر جواب دیا، جب انسان سچائی اور قربانی کے راستے پر چلتا ہے تو کائنات خود اس کے لیے مددگار بن جاتی ہے۔ فرید نے دل ہی دل میں سوچا کہ شاید درویش کی باتوں میں سچائی ہے، لیکن اس کا دل ابھی پوری طرح مطمئن نہیں ہوا تھا۔ رات کے دوسرے پہر کا وقت تھا اور درویش اور فرید شہر تبریز کی پرانی گلیوں میں سفر کرتے ہوئے ایک ویران جگہ پر پہنچے۔ آسمان پر چمکتے ستارے اور خاموشی کی چادر ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ درویش نے اپنے کاندھے پر لٹکا ہوا پرانا کمبل اتار کر زمین پر بچھایا اور فرید کو آرام کرنے کا اشارہ کیا۔ فرید جو سفر کی تھکن سے بے حال تھا، زمین پر بیٹھتے ہوئے درویش سے بولا، شیخ، ہم اتنے دنوں سے سفر کر رہے ہیں، نہ اپنے علم کا راز بتایا، نہ آپ کا مقصد سمجھ آیا، کیا ہم یوں ہی بیکار بھٹکتے رہیں گے؟ درویش نے سکون سے جواب دیا، ہر علم حاصل کرنے کے لیے صبر اور عاجزی ضروری ہے۔ علم وقت سے پہلے نہیں ملتا اور مقصد بغیر قربانی کے ظاہر نہیں ہوتا۔ فرید نے ناگواری سے کہا، شیخ، میں صبر کے قابل ہوں، لیکن میں کسی راز کا انتظار کر رہا ہوں، آپ کی خاموشی مجھے بے چین کر رہی ہے۔ درویش نے مسکراتے ہوئے کہا، صبر ہی تمہیں بے چینی سے نجات دے گا،
لیکن پہلے ایک اور سبق سیکھنا ہوگا۔ رات کا وقت گزر رہا تھا کہ اچانک ایک بوڑھا شخص وہاں آیا۔ اس کے کپڑے پرانے تھے اور ہاتھ میں ایک بوسیدہ چراغ تھا۔ وہ پریشان حال نظر آ رہا تھا۔ درویش نے اس سے پوچھا، بابا اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ بوڑھے نے آہ بھری اور کہا، میرے گھر میں کئی دنوں سے چولہا نہیں جلا، میرے بچے بھوکے ہیں اور میں کسی مدد کی تلاش میں ہوں۔ فرید نے درویش کی طرف دیکھا جو چپ چاپ اپنی گٹھڑی سے ایک تھیلا نکال رہے تھے۔ اس تھیلے میں کچھ روٹیاں اور خشک میوے تھے جو ان دونوں کے لیے پورے سفر کا سہارا تھے۔ درویش نے وہ تھیلا بوڑھے شخص کو دیتے ہوئے کہا، یہ لے جاؤ، اپنے بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کرو، اللہ بہتر کرے گا۔ بوڑھے نے کانپتے ہاتھوں سے تھیلا لیا اور آنسوؤں کے ساتھ شکریہ ادا کرتے ہوئے چلا گیا۔ فرید حیرت میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے غصے سے کہا، شیخ یہ ہمارا کھانا تھا، ہم اب کیا کریں گے؟ درویش نے سکون سے جواب دیا، جب ہم دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو اللہ ہماری مدد کا انتظام کرتا ہے۔ عاجزی اور قربانی ہی اصل علم کا راستہ ہے۔ فرید کے دل میں کئی سوالات پیدا ہو رہے تھے لیکن وہ خاموش رہا۔ صبح کا اجالا تبریز کے پرانے شہر پر پھیلنے لگا تھا۔ پرندوں کی چہچہاہٹ اور سرد ہوا کے جھونکوں نے رات کی خاموشی کو توڑ دیا۔ درویش اور فرید نے رات کا زیادہ وقت آرام کرنے کے بجائے سوچتے ہوئے گزارا تھا۔ درویش ہمیشہ کی طرح پرسکون اور مطمئن نظر آ رہا تھا، جبکہ فرید کے چہرے پر الجھن کے آثار نمایاں تھے۔ شیخ، فرید نے آخرکار خاموشی توڑتے ہوئے کہا، اب کے کہے ہوئے الفاظ میرے دل کو متاثر کرتے ہیں، مگر میرے دماغ میں سوالات کی بھرمار ہے۔ ہم کس منزل کی طرف جا رہے ہیں؟ اور یہ علم جس کی بات کرتے ہیں وہ آخر ہے کیا؟ درویش نے مسکرا کر کہا، فرید، ہر مسافر کو اپنی منزل خود تلاش کرنی ہوتی ہے۔ آج ہم ایک خاص مقام پر جائیں گے، وہاں تمہیں تمہارے سوالات کے جواب ملیں گے۔ دونوں چلتے ہوئے شہر کے شمالی کنارے پر پہنچے جہاں ایک قدیم دروازہ کھڑا تھا۔ دروازہ لکڑی کا تھا جس پر پیچیدہ نقش و نگار کندہ تھے۔ یہ دروازہ ایک قدیم اور خستہ حال محل کے آثار کا حصہ تھا۔ فرید نے حیرت سے پوچھا، یہ جگہ کون سی ہے؟ درویش نے جواب دیا، یہ وہ دروازہ ہے جو علم، عاجزی اور قربانی کے معنی کھولتا ہے۔ درویش نے دروازے پر ہاتھ رکھا اور ایک چھوٹا سا کلمہ پڑھ کر اسے کھولا۔ دروازے کے پیچھے ایک تاریک اور وسیع کمرہ تھا جس میں روشنی کے لیے صرف ایک سوراخ تھا۔ دیواروں پر پرانے کتبوں کے شیلف تھے اور ان پر موجود کتابیں دھول سے بھری ہوئی تھیں۔ یہ کیا جگہ ہے؟ فرید نے سوال کیا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں علم کا راز محفوظ ہے، درویش نے جواب دیا، لیکن یہاں آنے والوں کے دل صاف ہونے چاہئیں۔ فرید نے کمرے میں داخل ہوتے ہی ایک عجیب سا بوجھ محسوس کیا، جیسے کوئی پوشیدہ قوت اس کی آزمائش کر رہی ہو۔ درویش نے ایک کتاب اٹھائی اور فرید کے سامنے رکھی۔ یہ کتاب تمہیں وہ سب کچھ سکھا سکتی ہے جو تم جاننا چاہتے ہو، مگر یاد رکھو، اس کتاب کو پڑھنے کے لیے دل کی پاکیزگی شرط ہے۔ فرید نے کتاب کو کھولنے کی کوشش کی مگر اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ درویش نے اسے روکتے ہوئے کہا، تم ابھی تیار نہیں ہو، پہلے ایک اور امتحان باقی ہے۔ فرید نے الجھن سے پوچھا، کیسا امتحان؟ درویش نے کہا، یہ امتحان تمہارے اندر موجود لالچ، غصے اور خود غرضی کا خاتمہ کرے گا۔ تیار ہو جاؤ، کیونکہ آگے کا راستہ آسان نہیں ہے۔ اسی دوران ایک اور شخص اس کمرے میں داخل ہوا۔ وہ ایک بوڑھا درویش تھا جس کی آنکھوں میں گہری دانائی جھلک رہی تھی۔ اس نے فرید کی طرف دیکھا اور کہا، اگر تم علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنے دل سے نفرت اور شک کو نکالنا ہوگا۔ صرف خالص ارادے والے ہی اس سفر کو مکمل کر سکتے ہیں۔ فرید کے دل میں ایک عزم پیدا ہونے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ راستہ مشکل ہے، لیکن اسے یہ بھی احساس ہوا کہ علم اور دانائی کی تلاش اسی راستے پر ممکن ہے۔ درویش اور فرید اس خستہ حال کمرے میں کھڑے تھے
जहां वक्त की धूल ने हर चीज को ढांप रखा था। दीवारों पर कदीम किताबों की कतारें खामोशी से खड़ी थीं, गोया उनमें सदियों की दानाई कैद थी। बूढ़े दरवेश की गहरी नजरें फरीद पर मरकूज थीं, जो अब अपने अंदर जारी जंग के इख्तिताम पर था। फरीद, बूढ़े दरवेश ने धीमे लहजे में कहा, यह वो लम्हा है जब तुम्हें अपने दिल की गहराइयों में झांकना होगा। इल्म की तलाश सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं। असल इल्म वो है जो इंसान को खुद को समझने में मदद दे। फरीद ने गहरी सांस ली और कहा, शेख, मैं समझता हूं कि मैंने अपनी जिंदगी के हर पहलू में दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश की, अपनी जात को सबसे अफजल समझा। लेकिन अब मैं जानता हूं कि आजिजी के बगैर इल्म बोझ बन जाता है। मैं अपनी गलतियों का एतराफ करता हूं। बूढ़ा दरवेश मुस्करा दिया। यही पहला कदम है, फरीद। दरवेश ने एक कदीम किताब फरीद के सामने रखी। ये किताब तुम्हारे लिए है, लेकिन इसमें लिखी तहरीरें इस वक्त तक नहीं खिलेंगी जब तक तुम उन उसूलों पर अमल ना करो जिनका सबक तुमने आज सीखा। फरीद ने किताब को थाम लिया। किताब का लम्स गर्म था, जैसे ये जिंदा हो। उसने पहली बार महसूस किया कि इल्म का सफर किसी इनाम के लिए नहीं, बल्कि अपने अंदर की रोशनी को जगाने के लिए है। बूढ़े दरवेश ने आगे बढ़कर फरीद के कंधे पर हाथ रखा। अब जाओ और दुनिया को वो दानाई बांटो जो तुमने यहां पाई है। याद रखो, हकीकी इल्म दूसरों की खिदमत में है, खुद गर्जी में नहीं। फरीद ने एहतराम से सर झुकाया और दरवेश की रहनुमाई के लिए शुक्रिया अदा किया। जब वो बाहर निकला तो तबरेज की रोशन सुबह उसके दिल में उम्मीद की किरणों की तरह दाखिल हो रही थी। बाजार की चहल पहल और लोगों की बातों के शोर के दरमियान फरीद ने महसूस किया कि वो एक बदला हुआ इंसान है। उसने अहद किया कि वो अपनी जिंदगी को दूसरों की भलाई के लिए वक्फ करेगा और इल्म के जरिए दुनिया में रोशनी फैलाएगा। फरीद के दिल में आजिजी और खिदमत का जज्बा पैदा हुआ और वो एक दिन खुद भी दरवेश बन गया, जो दूसरों को इल्म और दानाई के रास्ते पर गामजन करने के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर बैठा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और मजीद दिलचस्प कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर दें। शुक्रिया।